اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے قصے سنائے جا رہے ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ وَكُذِّبَ مُوسیٰ، اور جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہم علیہ تو مہلت دی ہم نے للکافرین، کافروں کو، ثم اخذتہم، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، میں نے ان کو، فکیف کان نکیر، پس کیسا تھا میرا عذاب۔ اب یہ بات کہہ دی گئی کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور ان کو وہ عذاب کا شکار ہو گیا اللہ کے کا۔ اب ان کے وہ جو لوگ عذاب کا شکار ہوئے، اب مشرکین مکہ سے سوال اس وقت کیا جا رہا ہے، اور یہ سوال آج ہم سے کیا جا رہا ہے۔ کیا سبق سیکھا ہم نے اس سے؟ ہم نے قصے کہانیاں پڑھ لیں، ہم نے تمام انبیاء کرام کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، وہ نہیں ماننے تھے، انکاری تھے، مان لیتے تھے منافق ہو جاتے تھے، اعمال ویسے نہیں تھے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اب اس سکھانے کے لیے ایک اور آگے چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ فکائین پس، کتنی ہی، استفہام کا حرف ہے، کتنی ہی، من قریۃ، بستیاں ہیں، کتنی بستیاں ہیں، اہلکنا، جن کا تذکرہ کیا کہ جن کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا، کہا بھی کہ فکیف کان نکیر، کتنی ہی بستیاں سی، اہلکناہا، اہلاکن سے ہلاک کیا ہم نے، وہیا، ہیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ، اور وہ ظالمتن، وہ ظالم تھیں۔ ظالم کیا ہوتا ہے؟ حق دار کی چیز کو، اس کو ہٹا دینا، چیز کو جو ہے وہ اس کی جگہ پہ جو ہے وہ اس کے علیحدہ کر دینا۔ حق کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی جگہ پہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا، یہ تھا ظلم، سب سے بڑا ظلم۔ وَحِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، اور کتنی ہی بستیاں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ ظالم تھی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، خاویہ لفظ کس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گری پڑی، گر پڑنا، ڈھہ جانا۔ عَلَىٰ عَرُوشِهَا، عروش کس سے ہے؟ چھت سے، اپنی چھتوں پر۔ اب یہ چھتوں پہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی تباہی آتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا خستہ حال ہوتا ہے مکان، سب سے پہلے کیا گرتی ہے؟ چھت۔ اور چھت گرنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ پھر دیواریں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا، اور وہ بستیاں وہ تھیں اپنی چھتوں کے بل پہ گری ہوئیں، چھتوں کے اوپر گری ہوئیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، بئر کہتے ہیں بے حمزہ رے، کنواں، ابارن اس کی جو ہے وہ جمع ہوتی ہے۔ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ، اب تو پہلے تھا کہ دریاؤں کے کنارے، وہاں پہ یہ تھا جہاں چشمہ نظر آیا، جہاں کنواں آیا، وہیں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور وہیں پہ بستیاں بن گئیں۔ تو جب وہ کنواں خالی ہو جاتا تو پھر وہ بستی بھی اجڑ جاتی۔ اور کنویں مطلعتن کیا کہتا ہے؟ خالی، ویران۔ اب اس لفظ کو جو ہے وہ اگر ہم سمجھنا چاہیں، ویسے تو اس کا ہے عین توئے لام، اس سے کون سا ذہن جو ہے وہ لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ تعطیل۔ چھٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی ہو جاتی ہیں، آفیسز خالی، بازار خالی، شہر خالی، ہر چیز خالی۔ معطلۃ، ویران، خالی، اور کنویں ان کے ویران ہوں گے۔ وقصرن، قصر کہتے ہیں محل کو۔ مشید کہتے ہیں مضبوط، پکے۔ اس دور میں چونے کے بنے ہوئے جو اس کا لیپ ہوا کرتا تھا، ان کے اوپر پلسٹر چونے کا، اس سے یہ ہوتا کہ دور سے بڑے چمکدار اور شاندار نظر آتے ہوتے تھے، اور مضبوط محل بھی۔ کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، اور وہ ظالم تھی، پس وہ گری ہوئی اپنی چھتوں کے اوپر، اور کنویں ان کے ویران ہیں، اور محل ان کے مضبوط محل بھی۔ افلم، کیا، پس نہیں، یسیرو لفظ کس سے ہے؟ سیر کرنا، چلنا پھرنا۔ افلم یسیرو فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فتکونا، پس ہو جاتے، لہم، ان کے، قلوبن، دل،
याकिलून बिहा, वो इनको समझ सकते, इनको किनको, इन बस्तियों को, इन खंडरात को जो है वो समझ सकते। ओ अजानन, या कान, यस्माउन बिहा, वो सुन सकते इनको। किससे सुन के भी असर नहीं हुआ, आंखों से देख के भी असर नहीं हुआ। फाइन्नहा, तो बस बात ये है, बेशक बात ये है, ला तामल अबसारु, आमा का मतलब क्या होता है, अंधा। ला तामल अबसारु, अबसारु बसर की जमा है, नहीं अंधी होती आंखें। असल हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन, और लेकिन, तामल कुलूब, दिल अंधे होते हैं। अल्लती, वो जो, फिस दूर, जो सीनों में है। आंखें अंधी नहीं होती, कान बहरे नहीं होते, दिल अंधे होते हैं जो बात समझते ही नहीं है। दोबारा एक दफा तर्जुमा देखिए, फकायन, बस कितनी ही, मिन करियतिन, बस्तियां, अहलकनाहा, हलाक कर दिया हमने उनको, वहिया जालिमतुन, और वो जालिम थी, फहिया खावियतुन अला अरूशिहा, बस वो गिरी पड़ी अपनी छतों के बल, छतों के ऊपर। व बेहरा मुअत्तलातिन, और कुएं, वीरान कुएं, खाली कुएं, व कसर मशीद, और मजबूत महल। कितनी ही बस्तियां जो अपने छतों के बल पे गिर पड़ी हैं, कितने ही कुएं वीरान हैं, और कितने ही बड़े बड़े महल जो है वो इस वक्त खाली नजर आते हैं। अफलम यसीरु फिल अर्दे, क्या बस जमीन में चले फिरे नहीं, सैर नहीं की, चल फिर के नहीं देखा जमीन को। फतकून लहम कुलूबुन याकिलून बिहा, बस हो जाते दिल, समझते उसको, उनके ऊपर कोई समझ रख सकते दिल उनको। औ अजानुन यस्माउन बिहा, या कान सुन सकते उनको, या कान से सुन लेते उनको। फाइन्नहा, ये जो फाइन्नहा ना है, ये यहाँ पे जो है वो सारी बात का जो है ना वो क्रक्स नजर आता है। असल हकीकत ये है, असल बात ये है, क्योंकि इन्ना अन्ना माना तो होता है बेशक, लेकिन अगर ये इन्ना हा या अन्ना हा आ जाए तो ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है कि जो बात कही जा रही है इसके अलावा और कोई थर्ड और कोई चीज़ नहीं है। असल हकीकत ये है, असल बात ये है, ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूब, और लेकिन दिल अंधे होते हैं। अल्लती फिस सदूर, जो सीनों में दिल हैं वो अंधे होते हैं। अब आज ये मफहूम के ऊपर कितनी एक पूरी लिस्ट यहाँ पे उन अंबिया कराम की जो है वो गिनवाएगी जिनकी कौमों ने जो है वो उन अंबिया कराम को झुटलाया था, उनकी बात नहीं मानी थी, उन रास्तों पे नहीं चले थे जो पैगाम अल्लाह का वो लेके आए थे। पैगाम क्या था? वो पैगाम वही था कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा खुदा माबूद सिर्फ एक माबूद है। उस पैगाम को जो है वो झुटलाया, उन्होंने नहीं माना। उनका हाल क्या हुआ? उन सबको क्या किया? हमने पहले मोहलत दी काफरों को, फिर पकड़ लिया। बस कैसा आजाद था, पता था, जानते थे। अब मुशरिकीन मक्का जितने काफिले जो है वो गुजरते थे सफर करने के लिए, वो उन खंडरात के पास से होके गुजरते थे। वो कहते थे कि यहाँ पे जो है वो फलां कौम जो है वो तबाह हुई थी, तो उन्हीं के बारे में फ़कायन, बस कितनी ही मिन करियतिन, बस्तियां हमने हलाक कर दी। और वो जालिम थी। जालिम का मतलब क्या था? अल्लाह के अलावा जो है वो दूसरों को पूजती थी, अल्लाह के अलावा जो किसी दूसरों को शरीक ठहराती थी, और वो जालिम थी। देखा नहीं है उनकी छतें ढही पड़ी हैं और उसके ऊपर उनकी दीवारें गिरी पड़ी हैं। जिस वक्त जल्जला भी आता है सबसे पहले छत गिरती है, मकान खस्ता हाल होता है सबसे पहले छत गिरती है, और छत गिरने के बाद उसके ऊपर जो है वो दीवारें उसकी गिर पड़ती हैं। वो अपनी छतों के ऊपर जो है वो गिरी पड़ी थी, और उनके कुएं वीरान और सूखे हुए थे। वो कुएं जहाँ पे जो है वो एक रौनक मेला होता था, वहाँ पे बस्तियाँ बसी होती थी, वो कुएं जो है वो खाली खुश्क हो गए तो बस्तियाँ भी वहाँ से उजड़ गई, वहाँ पे कोई रहा नहीं। और कसरिन मशीद, और वो मजबूत महल भी जो चूने से बने हुए दूर से इंतहाई शानदार नजर आते थे। कौन थी कौमें आद? पहाड़ों पे, पहाड़ों के अंदर घर और सतूनों के ऊपर घर, कितने कितने शानदार जो है वो इंजीनियरिंग के डिजाइन उन्होंने बना रखे थे। कहाँ गए वो सारे? वो सारे जो है वो खत्म हो गए। वो बस्तियां जालिम थी। ये कहा जा रहा है कि वो जालिम थी, उनके साथ ये सलूक किया गया। लेकिन बात ये है, वो बात ये है कि जमीन में चल फिर के भी देख लो तुम, नजर भी आता है। हम देखते हैं, हम उसमें से कल्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम मुंजो दौड़ो जाते हैं, हम हड़प्पा जाते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा रहते थे, कैसे थे, खाते क्या थे। कभी किसी ने ये गौर किया कि ये बस्तियां कहाँ चली गई, इसके रहने वाले कहाँ चले गए? उस दिन के बारे में सोचें जिस दिन ना चांद रहेगा, ना सूरज रहेगा, ना तारे रहेंगे।
کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ رہتی دنیا سے آ رہا ہو اور آگے چلتا جا رہا ہو؟ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں ہم نہیں دیکھتے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص سڑک کے کنارے جا رہا ہے، سڑک پہ جا رہا ہے، پیچھے سے تیز کار آ رہی ہے، آواز سنی، وہ سائڈ پہ ہٹ گیا۔ ایک کار چلی آ رہی ہے، آگے ایک کتا جا رہا ہے، کتا بھی سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے۔ کیا سیکھا ہے اس سے سبق؟ تو یہاں پہ بات وہی کی جا رہی ہے، کیا نہیں دیکھا چل پھرے زمین میں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ، کہ ہو جاتے ان کے دل سمجھ لیتے اس بات کو کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سا راستہ ہے جو اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور راہ پہ ہم نے چلنا ہے، کہ ہم دل ہمارے سمجھ جاتے، اور اذان یسمعون بہا، یا ہمارے کان سن سکتے اس کو، جو واقع سنتے ہیں، جو عبرت کے قصے سنتے ہیں، یہ جتنے سنائے ہیں ان کو دیکھ کے کاش جو سمجھ سکتے، ان کے کان سننے والے ہوتے، بات ڈائجسٹ کر لیتے، اس بات کو پکڑ کر اس کے اوپر عمل کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ کیا ابو جہل اندھا تھا؟ ابو لہب اندھا تھا؟ ولید بن مغیرہ اندھا تھا؟ وہ اندھے نہیں تھے، وہ آنکھیں بھی رکھتے تھے، وہ کان بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کے اوپر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تعصب ان کا کیا تھا؟ وہ تعصب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ایک یتیم بچہ جس کی کل جائیداد اتنی، جو ان پڑھ ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دے، یہ تو ہم سے بڑا ہو گیا۔ تعصب کی آنکھیں وہ تھا، تب ان کی آنکھوں پہ پٹی، وہ اندھے تو نہیں تھے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہوئے تھے۔ اور یہی بات ان بستیوں کی وہاں سے لے کے چلتی ہوئی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ ان کا حال کیا ہوا پھر؟ ان کا حال کیا ہوا؟ جیسے ہی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا ہجرت کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے، سال کے بعد 2 ہجری میں جو ہے وہی سردار کہاں پہ تھے؟ وہی سردار تہو تیگ کر دیے گئے، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں۔ کیا سمجھنے کے لیے یہ مثالیں کافی نہیں ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، وہاں پہ اگر کچھ ہوا بھی تو ہمارے پاس مال بہت ہے، مال دے کے چھڑوا لیں گے اپنے آپ کو؟ انہی نہتے غلاموں سے، انہی جو ہے وہ مسکین مسلمانوں سے جو ہے وہ اپنی گردنیں کٹوا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بات سمجھنے کی ہے، لیکن سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نشانیاں نہ دیکھیں، ہم ان چیزوں کو، سورج کا روز ابھرنا نہ دیکھیں، آسمان کے اوپر چاند کا جو ہے وہ نہ سجنا دیکھیں، تارے ہیں، بارش ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، زمین ہے، پھل ہیں، نباتات ہیں، ایک ہی پانی لگتا ہے زمین کو، وہی زمین ہے، اسی زمین میں جو ہے وہ کسی پھل کا جو ہے وہ کھٹاس کچھ اور ہوتی ہے، کسی کا میٹھا کچھ اور ہوتا ہے، کسی پھول کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک جانور آتا ہے، کھاتا پیتا، بچے پیدا کیتا، مر جاتا ہے۔ اگر ہم بھی وہی کچھ کریں گے تو اس کا مطلب ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ نہ ہمارے دل کچھ سننے کو تیار ہوتے ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ ہمارے کان سنتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انسان دیکھتا ہے، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اب ان دلوں کا علاج کیا جائے؟ اب دلوں کا علاج تو یہی ہے کہ جو قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے ایک ماڈل، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم اس راہ پہ کیوں نہیں چلتے؟ کس چیز کا مان ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا رہتا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے، چاہے عمر کے جس بھی حصے میں چلے جائیں، کہ میں نے مرنا ہے۔ اگر اس حقیقت کو جان لے کہ ہاں ہم نے مرنا ہے، اور مر کے پھر رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے دھرے کا جواب دینا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لیں۔ جب ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی وہی ہیں، اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ آنکھیں بھی نہیں دیکھتی ہیں، سمجھتی کچھ نہیں ہیں، کان ہیں، سنتے ہیں، لیکن اندر کچھ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی۔ جب ڈائجسٹ نہیں ہوتی تو پھر وہی کہا جاتا ہے جو قرآن میں کہہ دیا، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ، اور لیکن دل اندھے ہیں۔ اب یہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک روشنی، ایک آگ جلائی لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، اور لیکن لوگ ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ڈوبنے کے لیے، اس میں جلنے کے لیے جو ہے وہ چلتے پڑے ہیں۔ میں نے تو روشنی دکھائی تھی کہ اس سے راہ دیکھو اور اس منزل کی طرف چل بڑھو جس منزل کی طرف تم سے جو ہے وہ کہا گیا ہے چلنے کو، لیکن تم نے جو ہے وہ بجائے اس کے، یہ دنیا ایک وہ روشنی ہے، اس روشنی میں تم آئے ہو، تمہارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کوئی فرائض ہیں تمہارے اوپر، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ہم غلام ہیں، جو ہمارا آقا ہے، اس نے کچھ ہمیں لکھ کے دے دیا کہ یہ کرنا بھی ہے تم نے۔ دیکھیے، ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں، ہم اس کے ذمہ کچھ ڈیوٹیز جو ہے وہ سونپ دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، اگر وہ نہیں کر کے آتا تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا حساب لیتے ہیں، اس سے ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ہم اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہمیں،
اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، ہمارے لیے رزق لکھ دیا اور کہہ دیا کہ تم جاؤ گے، کچھ عرصہ رہو گے، اس کے بعد تمہیں واپس آنا ہے، اور واپس آ کے جس کام کے لیے مہلت تمہیں دی گئی تھی، جتنا عرصہ تم نے گزارا تھا اس کا حساب دینا ہے۔ ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ بھی دل کے اندھے تھے، ہم بھی دل کے اندھے ہیں اس وقت۔ ہم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے کان بھی جو ہے وہ کوئی چیز ڈائجسٹ نہیں کرتے، وہ اپنے ہضم نہیں کر پاتے، تو پھر فرق کیا رہ گیا ان میں؟ دیکھیں ابھی مہلت ہے۔ اللہ نے جو یہاں کہا تھا نا فَعَمَلَيْتُمْ، میں نے مہلت دی، ڈھیل دی، تو اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ مہلت ملنا ایک احسان عظیم ہے۔ گناہ کے بعد اگر اللہ فوراً پکڑتا تو کوئی ذی روح یہاں پہ باقی نہ رہتا، کوئی نفس باقی نہ رہتا، تو اللہ نے مہلت دی ہے۔ کس لیے؟ معافی مانگ لیں، پلٹ جائیں، توبہ اس کی طرف پلٹ جائیں، معافی مانگ لیں، نہ کرنے کا دوبارہ گناہ عہد کر لیں اور اس راہ پہ چلیں جس راہ پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہمیں کچھ وقت کے لیے تو لذت سماعت ہوتی ہے کہ ہاں بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے اوپر کتنا پریکٹیکلی اس کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ جب ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر تو بارہا کہا گیا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اکیلا ایمان لایا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اکیلے عمل کیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ہم سن کے پھر وہی کرتے ہیں جو میرا نفس چاہتا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا تو میرا نفس جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میں اللہ کی بات کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، اپنے نفس کی بات مانتا ہوں۔ شرک کہتا ہے ٹھیک ہے نماز نہ پڑھ، ٹھہر کے پڑھ لیں، اور ٹھہر کے پڑھتے پڑھتے وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا اگلی دن آل پڑھ لیں، ایک دفعہ دو دفعہ، اگلی کے بعد پھر اچھا شام کو چاروں کٹھے پڑھ لیں گے۔ شام آ گئی، چل اب بہت رات ہو گئی ہے، صبح دکھی جائے گی۔ صبح بستر جو ہے مجھے اٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میری جیب میں 4 پیسے آ جائیں، میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مغرور اور متکبر انسان سمجھتا ہوں، میں انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ تو یہ کون سمجھائے گا ہمیں؟ قرآن ہے نا ہمارے سمجھنے کے لیے، سیرت طیبہ ہے ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پہ، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو پھر نہ تو ہم اندھے ہیں، نہ تو ہماری آنکھیں اندھی ہیں، نہ ہمارے کان جو ہے اس بہرے ہیں، ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ دلوں کو جو ہے وہ جگانے کا ایک ہی طریقہ قرآن اور سنت ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ کے، اس کو پڑھ کے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پڑھ لینا اور پھر عمل نہ کرنا انکار کرنے کے مترادف ہے اس کے۔ جس نے پڑھ لیا، سمجھ آ گئی، عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم انکاری ہو گیا اس کے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں۔ پرسوں چوتھ بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے کہ حدیث کا صحیح ہونے کا کیسے ہے؟ ہم تو حدیث جو ہے وہ ساری صحیح ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایک قسم سے وہ حدیث کے انکاری تھے۔ تو جو حدیث کا انکاری ہے وہ قرآن کا بھی انکاری ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کا حصہ ذمہ لے رکھا ہے اس کی حفاظت کا، اس طرح حدیث کا حصہ ذمہ بھی جو ہے وہ لے رکھا ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں حدیث کا نہیں پتہ چلتا، ہم نہیں دیکھیں کہا گیا نماز پڑھو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کیسے رکوع کرنا، کیسے سجدہ کرنا، کیسے قعدہ میں بیٹھنا ہے، کیسے تشہد میں تم نے بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہاں پہ کتنی رکعتیں ہیں نماز کی؟ جب سب کچھ کس نے بتایا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سارے طریقے پریکٹیکلی کر کے آپ نے دکھائے۔ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے؟ وہاں تو کہہ دیا گیا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کس کو دینی ہے، کون حقدار ہے، اور کون دینے کا نصاب کیا ہے، یہ سب کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے۔ ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر ہمارے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں۔ اور دل اندھے کب ہوتے ہیں؟ ایک نقطہ لگتا ہے پہلے ایک سیاہ رنگ کا، اگر تو معافی مانگ لیں، توبہ کی وعید کر لیں تو نقطہ مٹ جاتا ہے، نہیں کریں گے تو وہ نقطے لگتے 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 دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے اندر کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، ہم کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس بری طرح گم ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ میں ہمیں جکڑ لیتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس سب کچھ یہی ہے۔ پتہ تو تب چلنا ہے جس سے کو جو ہے وہ آواز پڑھنی ہے کہ آ جاؤ بھی اب لینے والے آ گئے ہیں، کون سے کپڑے لے کے آئے ہیں، کون سا لباس لے کے آئے ہیں، پیار سے محبت سے سلام کرتے ہوئے خوشبوئیں لگا کے لے کے جاتے ہیں یا تھوڑوں گرزوں سے مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، انجام وہیں پہ پتہ چل جانا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ابھی کل پرسوں یہ ایڈن والے کا جنازہ دیکھا ہے لوگوں نے، اس کی ویڈیو دیکھی ہے، کیا لے گیا وہ اس دنیا سے۔ اب اس کی قبر کے اوپر پہرا لگا دیا گا کہ لوگ اس کی قبر پہ جوتیاں مارتے ہیں معاذ اللہ۔ کتنا پیسہ، اور اس وہی اولاد جس اولاد کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا، کوئی جنازے پہ تھا؟ نہیں تھا، وہ تو سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے جائیدادیں بانٹنے کے لیے۔ تو کس کے لیے کرتے ہو تم؟ کن راہوں کے مسافر ہم بن چکے ہوئے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، نہیں تو پھر ہم بھی اندھے ہیں۔ فیصلہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے،
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو معاذ اللہ کہیں ہمارا انجام بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ابھی بھی مہلت ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، سیرت طیبہ ہمارے پاس ہے، ہم سنیں سمجھیں، کم از کم ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں۔ جب ہم ٹھیک کرتے ہیں، کوشش ہی کر سکتے ہیں، نتیجہ تو ہم دے نہیں سکتے، نہ ہم جو ہے وہ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جتنا کچھ کر سکتے ہیں کوشش کر لیں، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے، ہم کرے جائیں، اللہ کو کون سی بات جو ہے وہ کلک کر جائے۔ وہ ایک خارش زدہ کتے کو جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر کے جنتی ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پتا کس وقت کیا چیز پسند آ جائے۔ تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آگے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا گزر گئی ہے، چند لمحوں کی بات ہے، کسی بھی لمحے جو ہے وہ آواز پڑ جانی ہے، جب پڑ جانی ہے تو پھر اگلے کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آج کی آیات ہے کہ پھر کے دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے ہو تم زمین میں سب کچھ، لیکن تمہاری آنکھیں کیوں اس کو جو ہے وہ دیکھتی نہیں ہیں، تمہارے کان اس سے کیوں سمجھتے نہیں ہیں، عقل کیوں نہیں رکھتے تم؟ اصل میں بات یہی ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔